ہے۔ حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر۔ حسد کہتے ہیں کسی کی خوبی اور کمال کو دیکھ کر کڑتے رہنا کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ وہی حسد کی بیماری مختلف شکلوں میں جاری ہے، اور وہ حسد کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں تشریف لائے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آنا تھا یہ تو وہی ہیں۔ قرآن کریم میں بتلایا کہ اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے اب بچوں کو کوئی پہچانتا ہوتا ہے ایسے ان کو پکا پتہ تھا کہ یہ وہی ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ تم معاف کرو، یعنی ان کو تم سزا نہ دو، اور درگزر سے کام لو، یعنی ان کو ملامت نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، ادھر دھیان نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے دے تو پھر ایسا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم قتال اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ آیت سے یہ اشارہ صاف طور پر مل گیا کہ عنقریب حکم آنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃَ،